میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیا۔ زندہ قوت تھی یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، جھگڑے کی بات، لا اللہ کا کیا معنی کیا ہے۔ اس وقت تو زندہ حقیقت سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ایک ہی نعرہ، ایک ہی حکومت، ایک ہی قانون۔ علامہ اقبال نے مولانا کتنی بڑی گہری بات کہی ہے۔ آج علم کلام کا ایک مسئلہ ہے کہ علم کلام کا ذات حق کا حصہ ہے جو اس میں کیا لا جانا تو مسئلے نہ ان کا کوئی فائدہ، حل ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا، عین ذات ہے یہ غیر ذات، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، آج تک کسی کے پلے کچھ نہیں پڑا کہ کیا ہے یہ بات، بے اللہ کا کلام ہے اتارا عمل کرو، جھگڑے شروع کر دیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ توبہ ایک ہی ہے خدا جس کی رہنمائی میں کرنا ہے، جس کے کام کے تحت چلنا ہے، وہ سارے مسئلے ہیں ایک ہی، اس سے زیادہ کوئی دوسرے نہیں، اس سے زیادہ کوئی علیم و خبیر نہیں، وہ ہم پیچھے۔ اقبال بھی یقین صاحب بہت مظلوم بن گیا نا کہ اس کی ایسی نظمیں جو بچوں کے لیے بلو بلبل وغیرہ، وہ جو اصل کلام تھا بالکل اس کو انہوں نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اب اکیڈمیاں جو بنائی ان کے ایسے نگران بنائے جو دہری ہیں، اقبال کے دشمن ہیں، کمیونسٹ ہیں، وہ وہاں بے حیا بٹھا دیے۔ اقبال بھی نہیں سمجھنے دیا لوگ۔ وہ جو ہے نا جی اقبال بچوں کا بھی اقبال ہے، اس میں بھی ان کے یہاں وہ چیز ہے، بچپن میں ہی اس کا رنگ وہی تھا، اس میں بھی وہی ہے، بس پرندے کی فریاد آپ دیکھیے، اس میں کتنی بڑی بات کہی ہے۔ بس وہ ہونا اور بروا کے چکنے چکنے پھاگنا شروع سے ہی اللہ نے اسی طرف لگا دیا تھا۔ اقبال بارہ نہیں کھاتا، یہ تو خلاف ہے ہر چیز کے۔ اب اسرار خودی اگر یہ پڑھا دے سب کو، یہ اس کو تختے نہ اٹھ جائیں گھر میں۔ پہلے شامل اب بھی ہے یہ نہیں، پہلے شامل چیزیں صاحب کے اندر۔ اب صرف ایک وہ کتاب جو علامہ اقبال کی اگر صحیح طور پہ پڑھ لیں بالکل کھرا صحیح مسلمان جو ہے وہ اس میں سے برآمد ہوگا، اور وہ دراصل بغاوت ہے، بغاوت۔ آپ کو زبان سے تحریر نثر سے وہ بات اس زمانے میں نہیں لکھ سکتے تھے جو علامہ اقبال نے نظم میں لکھ دی، نظم وہ بالکل بغاوت ہے مسلمانوں کے لیے کہ تم اپنی خود ہی پہچانی جائے کہ تم کیا ہو، تم مسلمان ہو، یہ دیکھو کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ پھر اس میں وہ کہانیاں جو اس طرح کی کرتے ہیں کہ وہ شیر کی کہانی کی شیر متغلہ بن گیا اور گھاس کھانے لگ گیا، یہ ساری اسی طرح سے کہ مسلمانوں کو غلامی کا لوگ درس دے رہے ہیں۔ غلامی کیا، وہ بادشاہ ہے۔ کہانیوں کے پردے میں بات ہی سمجھیں کہ شیر تھا وہ بھیڑوں کے ساتھ مل گیا، گھاس ہی کھانے لگا، گوشت چھوڑ دیا، تو شیر نے ایک نے دیکھا کہ یہ ہے تو شکل صورت میں میری طرح کا، بھیڑوں کے ساتھ ملا ہوا، وہ بے اس کو لے گیا نہر کے کنارے، شکل دکھائی کہ اللہ کے بندے پہچان تو میں ہے شیر بھیڑوں۔ تو اصل میں یہی سمجھانا چاہا کہ مسلمان بھیڑ بن گیا، شیر تھا، اپنی شیری چھوڑ دی تو غلام بن گیا۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں۔ جب انہوں نے آپ ہی یہ بنا لیا کہ نہیں تقدیر میں ہی ایسا ہے، بس اللہ کو یہی منظور تھا، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ گئے۔ تقدیر کے پابند نباتات مادات مومن اللہ فقط احکام میں وہ یہ نہیں پوچھے تقدیر سے کہ وہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، جہاد کرنا چاہیے نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے مجھے کرنا چاہیے۔ وہ تو حکیم صاحب اتنی دور چلا گیا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندوں سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تقدیر انسان کے ارادے کے ساتھ چلے، جو یہ کرنا چاہے اللہ نصرت فرمائے، مدد کرے، اپنے لشکروں کو حکم دے دے کہ چلو جنگ بدر میں اترو، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ وہ تو پھر جب آدمی سپورٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ تو سما الذی یسمع ید تو شروع کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی مرضی کے اندر سب کچھ طے ہو جاتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس لیے پھر وہ کہا کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھ جو ہے وہ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے۔ یہ مقام ہے، یہی تو ہے جس سے ہم ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ، کر غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز، تختے اٹھتا جاتا جر کو جاتا۔
کوئی سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، دشت و جبل اس کے راستے میں پامال۔